آج شام میں خداوند کے بابرکت نام میں پاک روح کی مدد سے آج شام کرسمس کے حوالے سے کلام کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ خداوند خدا کا سب سے پہلا اسپوکن ورڈز جو ریکارڈڈ ہے ہمارے لیے، جسے ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں، وہ یہ ہے لیٹ دیر بی لائٹ۔ یہ جینیسس پہلے باب کی 3 آیت میں ہے۔ اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے اسے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، کیونکہ خدا خالق ہے، وہی اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے۔ خدا کی آواز میں قدرت ہے، جلال ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح خداوند بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں۔ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ آج ہم کائنات کے جن چیزوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں ان سب کا خالق ہمارا خداوند ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم ہر سانس میں اپنے خداوند کا شکر کریں، کیونکہ ہم مٹی کے برتنوں میں زندگی کا دم پھونکنے والا ہمارا خداوند ہے، جو مجسم ہو کر ہماری نجات کے لیے دنیا میں آ گیا۔ خدا نے جب اس دنیا کو عزیز و بنایا تو زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ کائنات کے بناتے وقت ہم تثلیث کو اکٹھا دیکھتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے حوالے سے بھی تمام امپورٹنٹ اوکیزنز پہ ہمیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ایک ساتھ نظر آتے ہیں، اور یہاں پر بھی خدا کی روح کو ہم دیکھتے ہیں، اور خدا کا کہا اسپوکن ورڈ ہے۔ ہمارا خداوند جو کلام خدا ہے ہمیں نجات اور مخلصی دینے کے لیے رضاکارانہ طور پر انسانی جامہ پہن کر اس دنیا میں آ گیا، جسے یوحنا نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے پہلے باب کی پہلی آیات میں، کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ یسایہ نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تقریباً 750 سال قبل مسیح 9 باب کی 2 آیت میں فرمایا، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا، وہ دنیا میں تھا۔ خداوند یسوع مسیح بنائے عالم سے پیشتر موجود ہے۔ عزیزو، ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ باغ عدن میں گناہ کی وجہ سے پوری دنیا اس گناہ کی زد میں آ گئی، جب ہمارے نمائندہ آدم سے گناہ سرزد ہوا، اور ضرورت تھی کہ بنی نوع انسان کے گناہ کا کفارہ دیا جائے، اور وہ کفارہ بھی بے عیب جو گناہ سے مبرہ ہو، کیونکہ ممکن نہیں تھا کہ بکروں اور بچڑوں کا خون گناہوں کو دور کرتا۔ اس سے صرف ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی، گناہ کے دائمی علاج کی ضرورت تھی، اور وہ صرف ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جو دنیا کو اپنی پہلی آمد میں گناہوں سے نجات دینے خوشی سے اس دنیا میں آ گیا۔ اور یوحنا ہی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، کیونکہ اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔
اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں تھا اسی نے ظاہر کیا۔ عزیزو، الوہیت کی ساری معموری خداوند یسوع مسیح ہی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، کیونکہ وہی ساری حکومت اور اختیار کا سر ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو بیک وقت وہ سن آف مین اور سن آف گاڈ تھے۔ خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا کہ جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا ہے، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ یہ رومیو پہلے باب کی 3 اور 4 آیت ہے۔ اور جب وہ وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لیپالک ہونے کا درجہ ملے۔ غلطیوں 4 باب کی 4 آیت ہے۔ اسی طرح ہم عبرانیوں کی پہلے باب میں پڑھتے ہیں کہ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے اخیر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی جانب جا بیٹھا۔ اب اسی لیے جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے کس طرح سے ہمارا عوضی اور درمیانی ہونا پسند کیا تاکہ میں اور آپ بچ جائیں۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح دنیا کے نور ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو زندگی بھی یسوع مسیح کو فالو کرتی ہے وہ اندھیرے میں نہیں چلتی بلکہ زندگی کا نور پاتے ہیں۔ اس کو آپ یوحنا 8 باب کی 12 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ دنیا کو سلامتی، امن، صلح، راست بازی، میل ملاپ کا پیغام دینے آئے۔ باپ سے ہماری انہوں نے صلح کرائی، اور پھر یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے بلیورز کے لیے یہ کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ ہمیں کلام نور کے فرزند کہتا ہے، دن کے فرزند ہیں۔ جس زندگی میں یسوع ہوتا ہے وہاں پر ہر طرح سے عزیز و سلامتی، امن ہوگا، چاہے وہ خاندان ہو، کلیسیا ہو، ادارے ہو، شہر ہو، ملک ہو، قومیں ہوں۔ اور جہاں سلامتی نہیں، جہاں سلامتی کا شہنشاہ نہیں ہے، وہ ہر طرح کے تاریکی کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، جس میں جھگڑے ہیں، فساد ہے، قہر ہے، غصہ ہے، خود غرضی ہے، مادہ پرستی وغیرہ۔ غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کرسمس پر ہماری خدا کے ساتھ صلح ہے یا ابھی نہیں، کیونکہ ہمیں تو خدا نے بہت اعلیٰ مرتبہ بخشا ہے کہ ہم تو مسیح کے ایلچی ہیں۔ زمین پر ہم خدا کے نمائندے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، خداوند نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ آج جب ہم پوری دنیا کی طرف عزیز و نظر دوڑاتے ہیں تو اس پوری دنیا میں آج کل فالس پیس کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں ہم خبروں میں اور اخباروں میں سن بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ پہلا تھسلنیکیوں 5 باب کی 3 آیت میں
اس کا بیان ہمیں ملتا ہے جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر ناگہاں ہلاکت آئے گی، جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ سلامتی اب اسی وقت عزیزو آئے گی جب سلامتی کا شہزادہ اپنی دوسری آمد میں آئیں گے، اور پھر ہم کس طرح سے اس سلامتی کو پوری دنیا میں دیکھیں گے۔ کرسمس کے موقع پر ہم سٹارٹ میں عزیزو ایک گیت ضرور گاتے ہیں کہ شمع جلائے رکھنا، یسوع آنے والا ہے، بجھنے نہ دینا تم مشعلوں کو کبھی، بیدار رہنا ہر دم سو جانا نہ کبھی، اور ایک دوسرے کو بتانا کہ یسوع آنے والا ہے۔ اس کرسمس کے آغاز میں ہی میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند کے پاک روح نے اس بات کو شدت سے میرے دل میں ڈالا، محسوس کیا میں نے کہ جب ہم یہ گیت گاتے ہیں کہ صلح کے پہنو جوتے اور جاؤ دنیا میں، یسوع آ رہا ہے، بشارت دو دنیا میں، دروازہ دل کا کھولو، یسوع آ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم مل کر کلام مقدس سے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں اور تیار رہ کر ایک دوسرے کو بتانے والے ہوں کہ اب چرچ ایج اور دنیا کا خاتمہ بڑی تیزی سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا یسوع مسیح جو دنیا کی واحد امید ہے، اس خوشخبری کو دنیا تک پہنچانے والے ہم ہیں جو مسیح کے ایلچی ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی یسوع مسیح ہیں، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ اعمال 4:12 ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنی سب سے قیمتی تحفہ اس کرسمس کے تہوار پر ہمیں دے دیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، کلام مقدس ہمارے ہاتھ میں ہے، پاک روح ہمارا استاد ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں بھی آتی ہے تو پاک روح کے مسا میں ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے دنیا میں آ کر عزیزو گناہ اور موت کی شریعت سے ہمیں آزاد کیا، اپنے بیش قیمت لہو کو بہا کر ہمیں مفت راس باز ٹھہرایا، پاک کیا، مخلصی ملی، گناہوں کی معافی حاصل کی، صلیب پر ہماری خاطر مصلوب ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ عزیزو، 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اب شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی دوسری آمد کا انتظار اس کرسمس کے موقع پر ضرور کریں، کیونکہ 2000 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے۔ اب تو ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں، نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، محبتیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، جھوٹے نبی، جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کو سوائے گمراہی کے اور گمراہ کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے کلام مقدس میں عزیزو 300 نبوتیں پوری ہو گئیں۔ کلام مقدس میں ہم یسوع مسیح کی دوسری آمد کی 3 گنا زیادہ نبوتوں کو پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نئے عہد نامے کے میں گن رہی تھی چیپٹرز کو، جو تقریباً 260 چیپٹرز ہیں، اور ان چیپٹرز میں تقریباً 318 ورسز میں یسوع مسیح کی دوسری آمد کا لکھا ہوا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں عزیزو خدا نے یوحنا کو یسوع مسیح کا مکاشفہ دیا۔ پہلی آمد میں یسوع مسیح نے چرنی میں جنم لیا،
دوسری آمد میں وہ بادشاہوں کے بادشاہ کی حیثیت سے آئیں گے اور اپنی 1000 سالہ بادشاہت کو یروشلم میں قائم کریں گے۔ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے 2 فیزز کلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ پہلا فیز وہ ہے جب خداوند نرسنگا پھونکا جائے گا اور خداوند یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے، جسے ہم کلیسیا کا اٹھایا جانا ہماری مبارک امید کے نام سے جانتے ہیں، تاکہ یسوع مسیح آ کر اپنی جلالی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جائیں، تاکہ جہاں وہ ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہوں۔ کلام میں ہم اسے برہ کی شادی کی ضیافت جو مکاشفہ 19 باب کی 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ اس ضیافت میں وہی ایماندار شریک ہوں گے جنہوں نے راست بازی کا لباس پہن لیا ہے اور جو مسیح یسوع میں ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، نئے مخلوق بن کر، توبہ کر کے، جینیون ریپینٹنس کے ساتھ نئی زندگی میں چلتے ہوئے۔ ان زندگیوں کو مبارک کہا گیا ہے جو اس ضیافت میں شریک ہے۔ اس ضیافت میں ہمارے کاموں کا جو ہم نے مسیح پر ایمان لانے کے بعد کیے ہیں، ہمیں ریوارڈز دیے جائیں گے۔ یہاں پر میں سارے ریوارڈز کا نہیں ذکر کروں گی، لیکن تھوڑے کچھ چند کا ضرور کروں گی، کیونکہ ضرور ہے کہ دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 10ویں آیت کے مطابق، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ بائبل مقدس میں ان تاجوں کا بیان بھی ہمیں ملتا ہے کہ کون کون سے تاج ہوں گے۔ پہلے دوسرے تیموتھیوس کی 4 باب کی 8ویں آیت میں راست بازی کا تاج ہے، پھر خوشی کا تاج ہے جسے پہلے تسلونیکیوں 2 باب کی 19 آیت میں، پھر جلال کا ایسا صحرا ہے کہ کس طریقے سے پہلا پطرس 4 باب کی 4 آیت۔ عزیزو، ضرورت اس چیز کی، میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ کرسمس تو ہم سالہ سال سے عزیزو منا رہے ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ ہم کرسمس کو جس طرح خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے شیئر کریں، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو آگے کی طرف بھی کلام مقدس کی طرف بڑھاتے ہوئے دیکھنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کی نوید تو زبور 96 کی 12-13 آیت میں، میدان اور جو کچھ اس میں ہے وہ باغ باغ ہو رہے ہیں، جنگل کے سب درخت خوشی سے گا رہے ہیں، خداوند کے حضور کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہاں کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ عزیزو، دوسری آمد میں ایسے ہی سوچ رہی تھی، ایک دن میں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ میکائل، خداوند یسوع مسیح پہلی آمد میں تو چرنی میں آئے تھے، دوسری آمد میں کہاں آئیں گے؟ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور اس نے مجھے صحیح جواب دیا۔ دوسری آمد میں خداوند یسوع مسیح زکریہ 14 باب کی 4 آیت کے مطابق اس روز یسوع مسیح کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور وہ کوہ زیتون بیچ میں سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، اور ایسا ہو رہا ہے۔ یسوع مسیح کی آمد، دوسری آمد کی تمام نشانیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے بڑی تیزی کے ساتھ پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس صدی کا سب سے اہم میگا سائن قوم بنی اسرائیل کا 1900 سال کے بعد اپنی وعدہ کی ہوئی سرزمین میں آنا، یروشلم کا ایک لمبے عرصے کے بعد 1967 میں اسرائیل کا دارالخلافہ بننا، یروشلم کا فوجوں سے گھرا ہونا، پوری دنیا میں برگشتگی کا عام ہونا، جگہ جگہ کال، بھونچال، جنگیں، آسمان پر بڑی بڑی نشانیاں، قدرتی آفتیں۔ یسوع مسیح کی دوسری آمد کی ایک بڑی نشانی
कलीसिया का नीम गरम होना है, जिसे हम मुकाशवा की ही किताब में आखिरी लुदीकिया की कलीसिया के हवाले से पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में बनी इसराइल की नजात के लिए आने वाले हैं। हमने उनसे पहले नजात हासिल कर ली है क्योंकि उन्होंने सलीब पर यीशु मसीह को रद्द किया था। हम प्रिविलेज्ड लोग हैं कि हम पहले उनसे नजात पा चुके हैं। इसको एक बड़ी खूबसूरत है खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद की मुकाशवा 19 बाब की 16 आयत में कि यूहन्ना ने फिर आसमान को खुला हुआ देखा और एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज है और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फ़ौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज़ तलवार निकलती है और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा और कादरे मुतले खुदा के सख्त गज़ब की मै के हौज़ में अंगूर रौंदेगा और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। अजीज़ों, मुकाशवा की ही किताब में हम पढ़ते हैं किस तरीके से बहुत सारी नबूवतें जो इस वक्त, जैसे मैंने पहले कहा, कि पूरा होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन इस हवाले में जो 19 बाब की 16 आयत में लिखा हुआ है कि आसमान की फ़ौजें उस सफ़ेद घोड़े के खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे हैं, जिसे यहूदा में का एक ही चैप्टर है और उसकी 14 आयत में हनूक ने, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशन गोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया है। यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में बागी दुनिया की अदालत के लिए आने वाले हैं, जिन्होंने नजात के इलाही इंतज़ाम को रद्द किया, खुदा के बेटे को पामाल किया, अहद के खून को जिससे वो पाक हुए नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। जैसे मैंने पहले कहा कि खुदावंद इन कौमों से इंतकाम लेगा जिन्होंने उसकी कौम के साथ बुरा सलूक किया, क्योंकि खुदावंद का लॉ जो है, जो उसने अपनी कौम बनी इसराइल के लिए बता दिया कलाम में, वो तब्दील नहीं हो गया है। खुदा ने कलीसिया के ज़िम्मे एक बहुत अहम काम सौंपा है। हमें यरूशलेम की दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए गए हैं। हमें यरूशलेम की सलामती की दुआ करने के लिए खामोशी इख्तियार नहीं करनी है। ये 122 ज़बूर की 6 आयत बहुत खूबसूरत है, जहाँ पर हमें हुक्म है खुदावंद की तरफ से कि यरूशलेम की सलामती की दुआ करो, जो उससे मोहब्बत रखते हैं वो सब इकबालमंद होंगे। खुदावंद ने यशायाह 62 चैप्टर की पहली वर्स में फरमाया कि मैं सहून की खातिर चुप ना रहूँगा और यरूशलेम की खातिर दम ना लूँगा जब तक कि उसकी सदाकत नूर की मानंद ना चमके और उसकी नजात रोशन चराग की मानंद ना चमके। इसी बाब की 62 चैप्टर की 11वीं आयत में खुदावंद ने ऐलान किया, इंतहाई ज़मीन तक ऐलान कर दिया कि सहून से कहो, तेरा नजात देने वाला आता है, उसका अजर उसके हाथ में है और उसके काम उसके सामने ज़ाहिर हैं और वो मुकद्दस लोग खुदावन के लगाए हुए कहलाएंगे। अजीज़ों, जब हमारा खुदावंद सहून की खातिर चुप नहीं है, यरूशलेम की खातिर लिखा है, वो खुदावंद फरमाता है मैं दम नहीं लूँगा, तो हम क्यों यरूशलेम और इसराइल के हवाले से उसके बारे बिल्कुल खामोश हैं? ऐसी खामोशी है
جیسے کسی نے ہمارے ہونٹوں پر زپ لگا دی ہیں۔ کیا ہم اپنے خداوند سے بھی بڑے ہو گئے ہیں کہ اگر اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے تو ہم اسے پورا کریں؟ عزیزو، یہ حکم جو ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے فرمانبردار رہتے ہوئے، کیونکہ ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے کہ اگر ہم کرسمس مناتے ہیں، سیلیبریشنز کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور اگر ابھی تک ہم نے جس کا برتھ ڈے ہم منا رہے ہیں، جس کا جنم دن ہم منا رہے ہیں، اگر ہم نے ابھی تک اس کو دل سے قبول ہی نہیں کیا، اپنی زندگی کا خداوند نہیں مانا، تو پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ یسوع مسیح کی پہلی آمد کے تمام ان کیریکٹرز کو شیئر کرنا چاہوں گی جو سب کے سب بہت فرمانبردار تھے اور باعمل تھے۔ سب سے پہلی مثال یسوع کی ماں مریم کی، جب خداوند کا فرشتہ مریم کے پاس آیا اور فرشتے نے مریم سے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا اخیر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا کہ جب میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور مریم نے امپاسبل ٹاسک کو، ایک کماری کے لیے یہ بہت بڑا کام تھا، لیکن جب روح القدس نے اس پر سایہ ڈالا تو پاک روح ہمیں بڑے سے بڑے کام کرنے کے لیے وہ طاقت دیتا ہے، وہ قوت دیتا ہے، وہ فہم دیتا ہے، وہ حکمت دیتا ہے جسے ہماری انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ پاک روح ہمارا دوسرا مددگار ہے، اسے موقع دینے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، اسی طرح یوسف کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یوسف جو ایک راست باز شخص تھا، جب خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ یوسف نے جاگ کر جیسا اسے کہا گیا تھا، جیسا فرشتے نے اسے کہا تھا، وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا۔ یوسف کے لیے بھی یہ ایک بہت مشکل ٹاسک تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب خداوند کی ہدایت ہوتی ہے، خداوند کا فرشتہ، خداوند کا پاک روح گائیڈ کرتا ہے، تو پھر بڑے بڑے معجزے ہو جاتے ہیں۔ سارے کیریکٹرز بڑے زبردست قسم کے باعمل کیریکٹرز ہیں۔ مجوسیوں نے گھر میں بچے کو جب دیکھا تو اس بچے کو سجدہ کیا اور ڈبے کھول کر اسے سونا، مر اور ڈومان پیش کیا۔ اور مجوسی جو ایک طویل سفر کر کے پہنچے تھے وہاں پر، جب انہوں نے بچے کو دیکھ لیا تو مجوسیوں نے بھی خواب میں ہدایت پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو وہ روانہ ہوئے۔ عزیزو، جو زندگی بھی یسوع کو دیکھ لیتی ہے، جس طرح زکئی نے جب یسوع کو دیکھا تھا تو اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کیا تھا، اور یسوع نے کہا تھا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اگر ہم نے ابھی تک گناہ گار ہونے کا اقرار ہی نہیں کیا، کرسمس بڑے زور و شور سے منا رہے ہیں، تو پھر عزیزو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم نے ابھی خداوند کا حکم ہی نہیں مانا، اپنی زندگی کے راستے کو ہی چینج نہیں کیا، ہماری زندگی ہی ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی، جس طرح سے مجوسی جو تھے پھر وہ اس راستے سے واپس اپنے ملک کو نہیں گئے تھے، بلکہ انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا تھا، اور راستہ تبدیل ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اگر ہم چرواہوں کی طرف آئیں تو عزیزو، ان کا کیریکٹر بھی بہت خوبصورت ہے، باعمل کردار کے مالک ہے یہ۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر
اپنے گلے کی گلا بانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے گردا گرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے پیدائش پر سارے فرشتے آسمان کے لشکر ایکٹیو ہوئے تھے، جس طرح مکاشفہ 5 باب میں لاکھوں اور کروڑوں فرشتگان دن اور رات یہ کہتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور حمد اور تمجید کے لائق ہے۔ عزیزو، ہم ان فرشتوں سے سبق سیکھیں۔ انہوں نے جلدی سے جا کر، چرواہوں نے جب ان کو یہ خوشی کی خبر مل گئی تو وہ اسی جگہ بیٹھ نہیں گئے تھے، انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور ان کو دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ ہم جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، آج تک ہم نے ان چرواہوں کو اپنا نمونہ بناتے ہوئے کون سی خبر ہے، کون سی خوشخبری کا کلام ہے جو ہم نے کسی زندگی تک پہنچایا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کہتے تو مسیحی ہیں، لیکن اگر ہم نے آج تک کلام کی ہدایت پر عمل کر کے خوشخبری کے پیغام کو اپنے گھرانے، اپنے عزیزوں، اپنے دوست اور احباب، اور پھر جیسے کلام میں لکھا ہے نا کہ تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے، یروشلم، یہودیہ، سامریہ، زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ گواہ ہم ہی ہیں عزیزو، ہمیں ہی خداوند نے اپنے بیش قیمت لہو سے خریدا ہے اور ہمیں اپنے گھرانے میں نامزد کیا ہے۔ آسمانی مقاموں پر خداوند نے ہمیں ایمان لانے پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ اس نے ہمیں اپنے لیے چنا ہے تاکہ ہم اس کے نزدیک پاک اور بے عیب ہوں۔ خداوند نے ہی اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا ہے تاکہ ہم مسیح یسوع میں اس کے لائق بیٹے ہوں۔ عزیزو، ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، تو مسیحی کا مطلب ہے فالوور آف کرائسٹ۔ ہم کتنا کرائسٹ کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے ایک چھوٹے سے حکم کو ابھی تک نہیں مانا ہے تو پھر تو بہت تکلیف اور دکھ کی بات ہے۔ اب تو 2000 سال سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے، اب تو ہمیں تیار رہ کے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے وقت کو گزارنا ہے۔ اگر ہم سالہ سال سے کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈنرز ہو رہے ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، گھروں کو سجایا جا رہا ہے اور نئے نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، لیکن اگر ابھی تک ہم نے خدا کے کلام سے ہدایت پا کر اپنے دل کو خداوند کے لیے کھولا نہیں ہے، ہمارے دل کا ڈبہ ابھی بند ہی ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا، خوشخبری کے پیغام کو مشہور نہیں کیا۔ مریم کی طرح اگر خداوند ہمیں پاک روح کوئی ایسا ڈیفیکلٹ ٹاسک دیتا ہے تو ہم اس کو خوشی سے کرنے والے جانتے ہوئے کہ ہم اپنی طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں دوسرا مددگار اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس کے مسا میں، اس کی آگ کبھی میرے اور میرے بچوں کے مذہبوں پر بجھنے نہ پائے۔ عزیزو، ہمیشہ جلتی رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں کامیاب ہوں، فتح یابی نصیب ہو ہمیں، تو پھر ہمیں پاک روح کو
اپنی زندگی میں موقع دینا ہے کہ وہ ہمیں لیڈ کرے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ خداوند نے ہمیں اپنے کلام میں ایک خاص حکم دیا ہے، اور وہ حکم جو ہے وہ لوکا 14 باب کی 27 آیت میں ہے کہ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم خود اپنے آپ سے عزیزو سوال کریں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم نے اتنے کرسمس سیلیبریٹ کیے ہیں، چرچز اٹینڈ کیے، کلام سنا، لیکن ہمارے زندگی میں تو الف سے بے کی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جہاں پاک روح ہوتا ہے وہاں تو دلوں پر چوٹ لگتی ہے، زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ پطرس کے بھی پہلے ہی میسج میں کس طرح 3000 لوگوں نے کس طرح توبہ کی تھی، اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کیا تھا، اور انہوں نے نئی زندگی حاصل کی تھی، پاک روح کا بپتسمہ انہیں ملا تھا۔ کیا عزیزو ہم شاگردوں سے بڑے ہو گئے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ ہمیں نمونہ دیا، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ کہا، تو ہمیں غور کرنا ہے کہ آج کے دن تک ہم خداوند کے شاگرد بن گئے ہیں یا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں، ابھی سوچ رہے ہیں، یا ابھی تک صرف چرچ ممبر ہی ہیں، 40 سال سے، 50 سال سے، اور نہ جانے کتنے کتنے سالوں سے۔ 2025 کے کرسمس کے موقع پر عزیزو ہم اپنی زندگی کو پر غور کریں، کیونکہ یہ کرسمس کا جو میسج ہے آج، یہ جو میں آپ کے سامنے عزیزو بول رہی ہوں، یہ میں نے اپنی کاوش سے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ یہ میرا استاد ہے، دوسرا مددگار پاک روح جو میری زندگی ہے، میرا فخر ہے، جس کے مسا کو میں دن اور رات اپنی اور اپنے بچوں کے لیے مانگتی ہوں اور تا حیات مانگتی رہوں گی۔ عزیزو ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنے بچوں کی فکر رکھیں۔ عزیزو اگر نرسنگا پھونکا جائے گا اور خداوند کا آنا ہو جائے گا تو ہم تو کہاں لیفٹ اوور ہو جائیں گے، بالکل ہی ہم رہے ہوئے معلوم ہوں گے، اور خدا کبھی نہ کرے کہ وہ آنے والی آفتیں اور مصیبتیں جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہے، 7 سالہ مشکل مصیبت کا وقت، بڑی مصیبت کا وقت، اس کو کوئی فیس کرے، کیونکہ وہ بہت برا وقت ہوگا۔ موقع کو عزیزو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ خداوند ہمیں ہر روز موقع دیتا ہے، خدا محبت سے بھرا ہوا ہے، آج بھی وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ انتظار سے فائدہ اٹھائیں، ہو سکتا ہے کل موقع نہ ملے۔ آج نجات کا دن ہے، آج قبولیت کا وقت ہے۔ دل سے اس کرسمس پر اپنے دل کا دروازہ کھول کر اسے اپنے دل میں آنے کی، خداوند کو اپنے دل میں آنے کی اجازت دیں، اور سچے دل سے، پورے ایمان کے ساتھ، دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کا کلام جو ہمارے لیے پانی ہے، زندگی کا پانی ہے، اس سے اپنے آپ کو دھوئیں اور دلوں پر چھینٹے لے کر خدا کے پاس آئیں، کیونکہ خداوند ہمیں فرماتے ہیں کلام میں کہ جو پیاسا ہو وہ آئے اور میرے پاس آ کر پیے، اور اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں، جب ہم ایمان لاتے ہیں تو زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ کلام کی سچائیاں بولتے چلے جائیں، رکیں ہی نہ، بولتے چلے جائیں، تاکہ جو برکت ہم نے حاصل کی ہے، ہمارے بچوں نے حاصل کی ہے، دوسری زندگیاں، دوسروں کے بچے اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ عزیزو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے۔ آپ یقین مانیں عزیزو، اسرائیل کے حوالے سے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ خداوند کا پروفیٹک کلاک ہے، اور 1900 سال سے خداوند کا پروفیٹک کلاک رکا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی 1948 میں وہ اپنی وعدہ کی ہوئی سرزمین میں آ گئے ہیں، تو خدا کا پروفیٹک کلاک جو ہے وہ بہت سپیڈ میں بجنا شروع ہو گیا ہے۔
ہم خداوند کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں اس کرسمس پہ 2025 کے موقع دیا ہے۔ اور پھر میں اس بات کو دہرانا چاہوں گی کہ اگر آج کے دن تک ہم نے سچے دل سے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم نہیں کیا ہے، اپنی زندگی کا خداوند نہیں مانا ہے، اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہم نے خداوند کو جگہ نہیں دی ہے، تو موقع ہے، کیونکہ پہلا پطرس 4 باب کی 17 اور 18 آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے، اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائیں گے تو بے دین اور گناہ گاروں کا کیا ٹھکانہ۔ خداوند ہمیں بڑا پیار کرتا ہے عزیزو، سراپا محبت ہے خداوند، اس کی شفقت ابدی ہے، اور وہ اس 2025 کے کرسمس کے موقع پر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم سچے دل سے اس پر ایمان لائیں، اور صرف چرچ کی حد تک جانے کی حد تک نہ ہو، کیونکہ جیسے گئے ہیں ویسے ہی واپس آنے والے نہ ہوں۔ خداوند ہماری زندگیوں میں تبدیلی دیکھتا ہے، کیونکہ پھر میں اس ورس پہ ختم کروں گی کہ بلائے ہوئے تو بہت ہے مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں، ان تھوڑوں میں شریک ہو جائیں اس 2025 میں، ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر ہمیں موقع نہ ملے۔ اور میری دلی دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلے ہر سننے والے کو کثرت سے بلیس کرے، زندگیوں میں تبدیلی آئے، سوچوں میں تبدیلی آئے، اور خداوند کے ساتھ رشتے میں ہم بہت اسٹرانگ ہو جائیں۔ آمین۔ میری اور میرے بچوں کی طرف سے آپ تمام سننے والے عزیزوں کو عید ولادت مسیح دل کی انتہائی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ آمین۔